اقبال بڑے مشہور فلسفی اور شاعر تھے. ان کا لقب حکیم الامت بھی تھا. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ بڑے صوفی بھی تھے. لوگ ان کو فلسفی کہتے ہیں، میں ان کو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فلسفہ محمدی میں ڈوب جاتے تھے. اقبال کا کلام، آج کل تو بہت سے لوگ علامہ اقبال پر بھی نکتہ چینی کر رہے ہیں. بہرحال وہ تو نکتہ چینی تو ہر دور میں ہوتے ہیں. لندن میں بیٹھ کر بہت سے لوگ علامہ اقبال کے کلام کی چھان پھٹک کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے شاید زندگی میں صرف ایک ہی ترانہ لکھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. شاید علامہ اقبال نے صرف یہی لکھی ہے نظر، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. علامہ اقبال کی شاعری میں ان کو صرف یہی نظر آتا ہے. جیسے ایک شخص شرابی تھا، اب مولانا صاحب اس کو بار بار تلقین کر رہے تھے کہ بندہ خدا شراب حرام ہے، اللہ کے بندے تم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے آب کوثر سے محروم ہو جاؤ گے، شراب چھوڑو، ہوا نماز پڑھا کرو. وہ جواب میں کہہ دیا کرتا تھا کہ میں نماز تو پڑھ لیتا ہوں، باقی نماز کے اوقات میں شراب پینے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب نشے میں ہو تو نماز میں مت جاؤ. تو میں بس نشے کی حالت میں جب ہوتا ہوں تو نہیں پڑھتا، جب نشہ اتر جاتا ہے تو پڑھ لیتا ہوں. بس وہ یہی آیت اس کو یاد رہ گئی تھی، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اس کا مطلب یہ نشہ کر سکتے ہو تو نشہ کر سکتے ہو، جب نشہ ہو تو نماز نہ پڑھو، ویسے نماز پڑھ لیا کرو آرام سے، نشہ کرتے رہو آرام سے. اس کو بندے خدا کو یہی یاد رہا. علامہ اقبال کی صرف یہی، علامہ اقبال کا یہ ترانہ ان کو یاد نہیں آتا کہ مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. یہ بھی تو تھا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. یہ زمین اللہ کی ہے اور اس زمین کے وارث غلامان مصطفیٰ ہیں. لوگوں کو یہ ترانہ یاد نہیں آتا، علامہ اقبال کا صرف یہی یاد آتا ہے. اور اب تو لوگ نظریہ پاکستان بھی ان کو مشکوک نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں نظریہ پاکستان ہے کیا؟ نظریہ پاکستان یہ ہے کہ جو نظریہ پاکستان کو مانتا ہے وہ یہیں رہتا ہے، اور جو نہیں مانتا ہے وہ بھگوڑا بن جاتا ہے. یہ نظریہ پاکستان ہے. تو بھائی تشریح سن لو، اور کیا نظریہ پاکستان ہے؟ یہ نظریہ پاکستان کی تشریح ہے. نظریہ پاکستان، اس کی بنیاد، نظریہ پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریے کی بنیاد کب رکھی گئی ہے؟ اس نظریے کی بنیاد جب رکھی گئی جس تاریخ کو محمد بن قاسم نے اس زمین پر قدم رکھا. اور اس زمین پر قدم رکھنے کے بعد راجہ طاہر کے پرچے اڑا دی. راجہ طاہر کے، ہندو راجہ کے سر کو قلم کر دیا میدان جہاد میں. راجہ طاہر کا سر قلم کر دیا. وہ راجہ طاہر ہندو جو اپنی بیٹیوں کو بھی اپنی بیوی کی حیثیت سے رکھتا تھا، بہنوں کو بیوی کی حیثیت سے رکھتا تھا. اس مجاہد نے، 17 سالہ مسلمانوں کے عظیم جنرل نے سب سے پہلا جب قدم رکھا اس سرزمین پر، تو اس سرزمین پر قدم رکھتے ہی اسلام آ گیا. جس تاریخ کو اسلام آ گیا، دو قومی نظریے کی بنیاد پڑ گئی کہ مسلمان الگ ہیں اور ہندو الگ ہیں. دو قومی نظریے کی بنیاد تو قرآن میں ہے. دو قومی نظریے کی بنیاد تو قرآن میں ہے. دو قومی نظریے کی بنیاد تو قرآن میں ہے، اور اس کی تفسیر اور اس کی تشریح قرآن مجید و فرقان حمید میں تو ہے ہی ہے. رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. وہ اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا. تو اب دو گروہ ہیں، کافر اور مومن. یہ نظریہ پاکستان ہے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضلی بریلوی نور اللہ مرقدہ میں دو قومی نظریہ. آپ کے بزرگوں نے، ہمارے بزرگوں نے، امام فضل حق خیر آبادی، دو قومی نظریہ. کفر کے خلاف متحد ہو کر، یہ سوچ کر کہ ہم، اور یہ تصور کر کر، یہ عقیدہ رکھ کے کہ اس روئے زمین پر صرف دو قومیں بستی ہیں. ایک وہ ہے فمنکم کافر، قرآن میں فرمایا صاحب،
والذی خلقکم، وہی رب ہے جس نے تم کو پیدا کیا. فمنکم کافر، جن کو پیدا کیا ان میں سے کچھ لوگ کافر ہو گئے. ومنکم مومن، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے غلامی مصطفیٰ کو اختیار کر لیا. وہ ہے جو منکر ہے، کافر ہے، مشرک ہے، توحید کے منکر ہیں. تو دو قومی نظریے کی تو بنیاد پڑ گئی. پاکستان بننے کے 52 سال کے بعد اب لوگوں کو خیال آیا کہ دو قومی نظریہ کیا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے. جب پاکستان بن رہا تھا 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی، اپنے خون سے لکیر کھینچی. بر صغیر پاک و ہند میں لکیر کھینچی، واگا کی سرحدی لکیر جو ہے، اس لکیر پر 10 لاکھ مسلمان شہید ہوا ہے. اس لکیر کے لیے، اس لکیر کے لیے 70 لاکھ مسلمانوں نے اپنے وطن عزیز کو چھوڑا ہے، ادھر سے ادھر منتقل ہوئے ہیں، مشرقی پنجاب سے اور مختلف علاقوں سے اور مشرقی بنگال سے. یہ ہے نظریہ پاکستان. اب لوگ باگ اب پوچھتے ہیں، پاکستان کو غلط سمجھتے ہیں. تو بہت اچھا ہوا کہ بات چھپی ہوئی تھی منہ پر آ گئی. ان کو پہلے بھی ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان سے بعض لوگوں کو نفرت ہے، تو ان سے سبحان اللہ پاکستان کا کھاتے رہے، پاکستان کا کھاتے رہے، پاکستان کا مال لوٹتے رہے، پاکستان کے لوگوں سے بھتہ لیتے رہے، پاکستان کے لوگوں سے چندہ لیتے رہے، مال کھاتے رہے، اور جس کا مال کھاتے رہے اسی پاکستان میں چھید بھی کرتے رہے. اب بھی چھید کر رہے ہیں. قوم پہچانے اور نظریہ پاکستان پر ہم غیر متزلزل یقین رکھتے ہیں. یہ نظریہ مسلم اور ایمان، اہل ایمان کے درمیان میں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین ایمان والوں سے مخاطب ہے. رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. امام فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے جو مدرسے کے دارالعلوم کے فارغ التحصیل تھے، انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا انگریز کے خلاف. اور آپ نے دیکھا کوئی بھی یہ انگریز کے پروردہ جتنے بھی لوگ تھے اس زمانے میں انگریزوں کے ایجنٹ بھی تو بن گئے تھے نا بہت سے لوگ، نوابین اور بڑے بڑے لوگ، یہ ماڈرن کہلانے والے لوگ، نیچری، یہ انگریز کی غلامی کر رہے تھے، انگریز کی بوٹ پالش کر رہے تھے، اور انگریز کی بوٹ پالش کر کے انگریز سے جاگیریں لے رہے تھے، انگریز سے پیسہ وصول کر رہے تھے، انگریز سے اپنی خدمات کے عوض جاگیریں اور مراعات لے رہے تھے. ایسے وقت میں مدرسے کے عالم دین نے، امام فضل حق خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ انگریز کے خلاف دیا کہ اس کو نکالو یہاں سے، نکالو، عیسائیوں کے خلاف جہاد کرو، عیسائی حکومت کے خلاف جہاد کرو. گرفتار ہوئے. گرفتار ہونے کے بعد انگریز نے دیکھا ایک شخص پابجولاں چہرے سے نور برس رہا ہے، داڑھی سفید ہے، اس سفیدی میں ایمان کی روشنی جھلک رہی ہے، اس کی پیشانی سے نور برس رہا ہے. کون ہو؟ یہ کون ہے؟ کہا یہ فضل حق خیر آبادی ہے. ان کو گرفتار کیا گیا ہے، انہوں نے فتویٰ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہماری سرکار کے خلاف جہاد کیا جائے. انگریز جج نے کہا کہ شاید آپ کی طرف سے کسی اور نے یہ فتویٰ دے دیا ہوگا، ایسے ہی لوگ باغ اڑاتے رہتے ہیں آج کل، کیونکہ برٹش گورنمنٹ اپنے آپ کو باقاعدہ انتظام و انصرام کر رہی ہے، اپنی حکومت کی جڑیں مضبوط کر رہی ہے، تو شاید اسی لیے آپ کے خلاف فتویٰ دے دیا ہو. آپ کے خلاف بہکانے کے لیے کسی نے کہا. امام فضل حق خیر آبادی نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں فضل حق خیر آبادی ہوں، میں نے یہ فتویٰ دیا ہے، میں نے دستخط کیے ہیں، یہ میری مہر ہے، اور میں اپنے اس فتوے پر قائم ہوں زندگی کے آخری سانس تک. میں نے فتویٰ دیا ہے، وہ حق ہے، انگریزوں کے خلاف جہاد ہونا چاہیے. یہ پہلی وہ شخصیت تھی بر صغیر میں جنہوں نے انگریزی حکومت کو چیلنج کر دیا.
اور مولانا احمد اللہ صاحب، مولانا کفایت علی صاحب کافی یہ شعر پڑھتے رہے اور سولی پہ چڑھتے رہے کہ یہ سب چمن ختم ہو جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. میں مر رہا ہوں، میری شہادت کا وقت آ گیا ہے، پھانسی پہ چڑھ رہا ہوں، میں چل رہا ہوں پھانسی پر رسول اللہ کا اونچا رہے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اب پھانسی کے پھندے پہ چڑھ کے موت کو قبول کر لیا، لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ، وہ عالم دین، وہ مدرسے کا پڑھا ہوا، دارالعلوم کا پڑھا ہوا، یہ کہتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. آنکھوں سے اگر کسی کو نظر نہ آتا ہو تو دل کی آنکھوں سے دیکھو کہ رسول اللہ کا دین اس سرزمین پر باقی رہے گا، یہ مٹ نہیں سکے گا. چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں باقی رہا. 150 سال پہلے پھانسی کے تختے پر چڑھتے ہوئے 1857 میں جس بزرگ نے یہ کہا تھا، آج آپ دیکھ رہے ہیں بہاریں، پاکستان کی شکل میں وہ بہاریں ہمیں نظر آ رہی ہیں. اللہ اس ملک کو سلامت رکھے، یہ نعمت خداوندی ہے. آج قادیانی اور مرزائی اور ان کے گماشتے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر اقتدار میں آ گئے تو قادیانیوں کو آزادی دیں گے. ہاں، آج قادیانیوں کو تو آزادی ملنی چاہیے، اس لیے کہ قادیانیوں کی لڑکیوں کی ضرورت بھی ہے لوگوں کو، اور اسی انتظار میں شاید بیٹھے ہیں کہ قادیانی اگر آزاد ہو